السلام علیکم بچوں، اللہ رب العزت نے کائنات کو جو تخلیق کیا اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں فکس کر دی میرے رب نے، اور کچھ چیزیں انسان اور جنات کے لیے چھوڑ دی۔ فکس جو کی وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، سانس کا آنا جانا ہے، پورے جسم کا مطلب انہضام کا پورا سسٹم ہے، نظام ہے، اور ہمارے آنکھوں کا چپکنا، آنکھوں کے اندر سے یہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے شبیہ کا بننا، دماغ کے اندر کے معاملات، اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو ایک دم بندہ رک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پاؤں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم میرے اللہ نے بڑا آسان اور خوبصورت بنا دیا۔ بالکل اسی طرح سورج، چاند، ستارے، ان کا ایک سسٹم ہے کہ سورج کتنے بجے طلوع ہوگا، کتنے بجے غروب ہوگا، کس راستے پہ آئے گا، کس راستے پہ جائے گا، سارا کچھ فکس کر دیا۔ رات کا بننا، دن کا بننا، سورج کا غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا، یہ سارا میرے رب نے فکس کر دیا۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں، جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے، انڈا اگر خراب ہے تو وہ انڈوں کو سائڈ پہ کر دیتی ہے، یہ میرے رب نے اس کو سکھا دیا۔ جب کوئی جانور کا، بکری کا، بھینس کا، گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے، یہ میرے رب نے ان کو سکھا دیا۔ اب یہ دیکھو پورا سسٹم اللہ رب العزت نے ایسا خوبصورت آسان انداز میں بنایا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھو، کتے کو، بلی کو جب پیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، مطلب نظام ہاضمے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ گھاس کھاتی ہے۔ آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو، کتا جب گھاس کھا رہا ہوتا ہے، اس کو ذرا دیکھو، غور کرو، تھوڑی دیر کے بعد وہ الٹی کرے گا، اس کے پیٹ کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ بلی بھی اسی طرح سے ہے، اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ تو اب کبوتر ہے، کبوتر، بعض جو کبوتر کو چھوڑتے ہیں، اپنے گھر سے دور لے جا کے چھوڑتے ہیں، وہ اپنے ہی گھر پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا؟ میرے اللہ نے سکھایا۔ انسان اور جنات کے لیے میرے رب نے دو راستے متعین کر دیے، ایک شیطان کا، ایک رحمان کا۔ علم مکمل دے دیا، تو شیطان کے راستے پہ چلو گے تو اتنا پکڑ ہے، جہنم کا راستہ ہے، پوری زندگی کی، دنیا کی بھی خواریاں اور پریشانیاں ہیں، اور آخرت کی اس سے زیادہ۔ اور اگر رحمان کے راستے پہ چلو گے تو اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، سکون ہی سکون ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر انسان کو بتا دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ تزکیہ نفس یہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ دل کو صاف رکھو، دماغ کو صاف رکھو، ہمیشہ اچھا سوچتے رہو۔ اچھی سوچ اور اچھا دل میں خیالات کا آنا، یہ اللہ کے احکامات کی طرف سے ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، خوب اللہ کے بارے سوچیں کہ میرے رب نے کیسا خوبصورت نظام بنایا ہے، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، اور اس کو مینٹیننس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ جب سے آپ پیدا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دراڑ پیدا نہیں ہوئی آسمان میں، آسمان کا رنگ نہیں بدلا، آسمان میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، تو ایک پورا نظام بڑا خوبصورت ہے۔ جب ان چیزوں پہ سوچیں گے، اسی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں، عقل مند بننے کی کوشش کریں، ہمیشہ سوچتے رہیں کہ میرے رب نے کتنا خوبصورت نظام بنایا۔ اب بات چل رہی تھی دو راستے ہیں، ایک شیطان کا، ایک رحمان کا۔ جو چلے گا شیطان کے راستے پہ تو وہ سیدھا جہنم والے راستے پہ چلے گا، اسی کو منتخب کرے گا، اور جو اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، باوضو ہر وقت رہے گا، ذکر اذکار میں رہے گا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا، کوئی بھی ذکر کرتا رہے گا، تو پھر دل میں ایک خاص قسم کی کیفیات پیدا ہوتی ہے، اور وہ سیدھا آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں، آپ کے رخ کو بدلتی ہیں، دل و دماغ کو صاف کرتی ہیں۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہی ہے، تزکیہ نفس کا مطلب
اپنے جسم و جان، خیالات، دل و دماغ میں آنے والی بات کو صاف ستھرا رکھنا، وہ تزکیہ نفس ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ایک انسان کا اختیار ہے کہ اپنے لیے کون سا راستہ متعین کرتا ہے. اگر آپ اچھی باتیں کریں گے روزانہ، اچھے خیالات پیدا ہوں گے، اور اگر آپ شرارتیں کریں گے شیطانی، تو شیطانی خیالات پیدا ہوں گے. یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس راستے کو چوائس کرنا ہے. جو جس پہ محنت کرے گا اس کا رزلٹ اسی طرح سے وہ دیکھے گا. اگر دوستوں کی صحبت اچھی اختیار کر لی تو پھر اچھے خیالات، اچھی باتیں. اب دیکھو نا، ٹائم ہو گیا نماز کا، دوست بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں، ان میں سے ایک بول پڑے گا بھائی ٹائم ہو گیا نماز کا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو باقی سارے اٹھ کے جائیں گے. اور اگر بری صحبت میں بیٹھا ہے تو لڑکے الٹی سیدھی کہیں گے کہ آج ادھر گھومنے پھرنے چلے، فلاں چیز کھانے جائیں، فلاں لوگوں کو چھیڑے، ادھر کھڑے ہوتے ہیں شغل لگاتے ہیں. یہ ساری باتیں بری ہیں. یہ اپنے آپ ایک نشو نما آپ غلط انداز میں کر رہے ہیں. اب اندازہ لگاؤ، ایک چھوٹا سا پودا ہے، چھوٹا سا پودا، اس کو ہم چاہتے ہیں یار یہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، اس کو سیدھا کیا جائے تاکہ تناور جب درخت بنے تو سیدھا درخت بڑا خوبصورت لگے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹے سے باریک دھاگے سے اس کو باندھ کے سیدھا کر دیتے ہیں، تو وہ اسی میں نشو نما پاتا ہے اور سیدھا درخت بن جاتا ہے. اور اگر ایک سیدھا درخت ہے، ہم چاہیں کہ اس کو ٹیڑھا کر کے یہ اس طرف جھک جائے، ہمارے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف جھکا ہوا اچھا لگے گا، تو ہم اس چھوٹے سے پودے کو ہلکے سے باریک دھاگے سے باندھ کے اس سائڈ پہ رخ کر دیں گے، تو وہ ایک بول پڑے گا بھائی ٹائم ہو گیا نماز کا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو باقی سارے اٹھ کے جائیں گے. اور اگر بری صحبت میں بیٹھا ہے تو لڑکے الٹی سیدھی کہیں گے کہ آج ادھر گھومنے پھرنے چلے، فلاں چیز کھانے جائیں، فلاں لوگوں کو چھیڑے، ادھر کھڑے ہوتے ہیں شغل لگاتے ہیں. یہ ساری باتیں بری ہیں. یہ اپنے آپ ایک نشو نما آپ غلط انداز میں کر رہے ہیں. اب اندازہ لگاؤ، ایک چھوٹا سا پودا ہے، چھوٹا سا پودا، اس کو ہم چاہتے ہیں یار یہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، اس کو سیدھا کیا جائے تاکہ تناور جب درخت بنے تو سیدھا درخت بڑا خوبصورت لگے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹے سے باریک دھاگے سے اس کو باندھ کے سیدھا کر دیتے ہیں، تو وہ اسی میں نشو نما پاتا ہے اور سیدھا درخت بن جاتا ہے. اور اگر ایک سیدھا درخت ہے، ہم چاہیں کہ اس کو ٹیڑھا کر کے یہ اس طرف جھک جائے، ہمارے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف جھکا ہوا اچھا لگے گا، تو ہم اس چھوٹے سے پودے کو ہلکے سے باریک دھاگے سے باندھ کے اس سائڈ پہ رخ کر دیں گے، تو وہ تناور درخت بنے گا، تو اسی رخ پہ بنے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرف چاہے آپ اپنے آپ کو موڑ لیں. اچھائی کی طرف موڑیں گے تو پوری زندگی سکون کی اور خوشیوں بھری، اور اگر آپ برائیوں کی طرف موڑیں گے تو پوری زندگی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف آپ کا مقدر بن کے رہ جائیں گے. میرا رب نہیں چاہتا کہ اس طرح کریں، لیکن انسان خود چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے کون سا راستہ متعین کروں. اچھا راستہ اختیار کرو گے آج سے ہی تو پھر زندگی سکون کی. اگر آج سے ہی برا راستہ اختیار کرو گے، شیطانی راستہ، تو بعد میں پرابلم ہی پرابلم ہوگی. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برائیاں کرنا ایسا ہی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا. آپ نے کسی نے کوئی سگریٹ نہیں پیا تو پہلی بار سگریٹ پینا مشکل ہوگا. جب ایک دفعہ پی لیں گے پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا. اگر آپ نے چوری نہیں کی، پہلی دفعہ چوری کرنی مشکل ہوگی. اس میں کیا ہوگا، آپ کے ہاتھ بھی کانپیں گے، دل کے خیالات بھی اتریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ چور ہے. اور پھر سب سے بڑا ڈر، اندر سے آواز نکلے گی ضمیر کی کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے. اگر آپ نے پہلی دفعہ چوری کی، سارے معاملات آپ کے حق میں ہوں گے، دل سے آواز آئے گی غلط کر رہے ہو، دماغ سوچے گا یہ ٹھیک نہیں کر رہے، پھر خیالات آئیں گے کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، کس کو پتہ چلے گا تو کیا کہیں گے یہ چور ہے. تو وہ باتیں آپ نے اگر دبا دی اور چوری کر لی تو آئندہ کے لیے چوری کرنا مشکل نہیں رہے گا. لوگ جب شراب پیتے ہیں عادی ہو جاتے ہیں، عادی ہونے سے پہلے پورے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جب شراب پینے لگتے ہیں تو پہلے ہی آپ کانپتے ہیں، دل میں خوف ڈر پیدا ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو، قرآن و سنت میں یہ خلاف شرع ہے، قرآن و سنت میں اس کو منع کیا ہے. تو پہلی دفعہ خیال آئے گا
दोस्त फिर कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बाकी भी तो कहीं रहेंगे। तो इसका मतलब बुरे दोस्त आप लोगों को बुरे रास्ते पे लगा देंगे। पहले पहले आपकी सोच भी आएगी, हाथ भी रुकेगा, हाथ भी कांपेंगे, डर भी होगा, खौफ भी होगा, और अंदर से ज़मीर भी बार बार मना कर रहा होगा कि ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। चारों तरफ से यही आवाज़। आपने उन आवाज़ों को दबा दिया, क्या किया? शराब पी ली। फिर शराब पीना मुश्किल नहीं, फिर उससे बचना मुश्किल नहीं, फिर उस पर कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, फिर मुसलसल पूरी जिंदगी के लिए समझो कि आपकी जिंदगी के साथ 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 वो चलता रहेगा मामला। इसलिए मैं कहता हूँ आप पहाड़ से जैसे उतरना, एक कदम उठाएंगे, दूसरा तीसरा चौथा उठाना मजबूरी बन जाएगी, वरना मुंह के बल गिरेंगे। बिल्कुल इसी तरह बुराई की इब्तदा में अगर आपने इब्तदा कर ली, पूरी पूरी जिंदगी के लिए वही मामला सामने आते चले जाएंगे। लुग़वियात बोलना शुरू की, बेहुदा बातें शुरू की, लतीफ़ा गोई शुरू की, या किसी के ग़ीबत, चुगली, कीना, हसद वाले मामला शुरू कर दिए, किसी के बुराइयां करनी शुरू कर दी, किसी की चुगली लगानी शुरू कर दी। ये सारी खराफात फिर हमेशा जिंदगी के लिए आप सोचें कि आपकी जिंदगी के साथ 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 मुंसलिक हो गई, और ये बुरे मामलात हैं। इसलिए आप जिंदगी में हमेशा ऐसे मामलात को सामने रखें जो आपके लिए पूरी जिंदगी के लिए राहत, सुकून, खुशियों का सबब बने। बात समझ में आ गई है? हम सेब लेने जाते हैं तो सेब अच्छे अच्छे पसंद कर रहे होते हैं ताकि अच्छे वाले सेब हम खरीदें, और गंदे सेबों को साइड में कर रहे होते हैं। अपनी जिंदगी में क्यों गंदी बातों को लाते हैं? अच्छी अच्छी बातें लाओ ताकि पूरी जिंदगी सुकून राहत में गुजरे। और ये मैं आपको बता दूं, इब्तिदा मुश्किल होती है, बुराई में भी, अच्छाई में भी। अच्छाई करना, नेकियां करना, नमाज पढ़नी, सर्दी सख्त है, मतलब नमाज के लिए जाना चाह रहा है मस्जिद में, फजर का टाइम है, बिस्तर से उठा है, दिल नहीं कर रहा मस्जिद जाने के लिए, ये काम थोड़ा मुश्किल लगता है। नेकियां करना ऐसे ही है जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ना, सीढ़ी के ऊपर चढ़ते छत पे जाना। सीढ़ी में तो फिर भी थोड़ी हिफाजत होती है, पता स्लिप नहीं होता। पहाड़ के ऊपर चढ़ने में बार बार ज़हन में यही गुमान गुजरता है कि आप मैं स्लिप होकर गिरूंगा, इतना मुश्किल होता है। नेकियां करनी भी इतनी मुश्किल है। जब नेकी शुरू में करोगे, बार बार करोगे, तो जिस्म जान में ऐसी उतरेगी कि पूरी जिंदगी में वो नेकियां करने का एक शौक और बलबला पैदा हो जाएगा। जिस्म बेचैन होगा जब नमाज नहीं पढ़ोगे, जिस्म बेचैन होगा जब जिक्र नहीं करोगे, जिस्म बेचैन होगा जब अच्छी बात नहीं करोगे, अच्छे अखलाक पैदा नहीं करोगे। तो इसलिए अपनी पूरी जिंदगी का रुख बदलें, सुकून, राहत, खुशियों वाली जिंदगी का इंतखाब करें, और यही असल जिंदगी है जो 1,24,000 पैगंबरों ने मेहनत करके हमें सिखाया, इंसानों को समझाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को फैलाया ताकि आप लोगों की जिंदगी सुकून में गुजरे। ठीक है, आइंदा उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी के रुख को बदलोगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा इस पे। अस्सलाम वालेकुम।